اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اعلان برات ہے، صاف جواب ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو جن سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے مشرکین میں سے۔ فسیحوا فی الارض، تو زمین میں چل پھر لو، اربعۃ اشہر، 4 ماہ تک، وَعْلَمُوا، اور یاد رکھنا، انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اطلاع عام ہے، پروکلیمیشن ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، لوگوں کے لیے بڑے حج کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بیزار ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول بھی بیزار ہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو، فَاعْلَمُوا، تو یاد رکھنا، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو خوشخبری سنا دو، بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدے کیے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ اس معاہدے کی پاسداری میں کوئی کمی نہیں کی، شیئن، کچھ بھی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، احدن، کسی کی بھی، فَاتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو پورے کرو ان کے معاہدے ان کی مقررہ مدت تک۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند فرماتا ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں، گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو تم مشرکوں کو قتل کرنا اے مسلمانوں جہاں بھی پاؤ، فَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، انہیں پکڑو اور انہیں گھیر لو، وَقُعُودُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات میں ان کا شکار کرنے کے لیے بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، ثم ابلغوا ما منا، اور پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچاؤ، یعنی اس کو موقع دے کر دین کو سٹڈی کرنے کا، اور اسی وقت اس پر تلوار لے کے کھڑے نہ ہو جاؤ یا گن لے کر کھڑے نہ ہو جاؤ کہ قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اس کو سٹڈی کرنے کا موقع دو، پھر واپس اس کو اپنی امن کی جگہ پر پہنچاؤ، and then let him decide on his own، اس لیے کہ دین میں کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ یہ بے علم لوگ ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد، اور مشرکوں کے لیے آخر عہد کیوں کر رہ سکتا ہے، عند اللہ و عند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں،
الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان کے کہ جن کے ساتھ تم نے معاہدے کیے مسجد حرام کے پاس، فما استقاموا لکم، پھر وہ تمہارے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں پر قائم رہیں، فاستقیموا لہم، تو تم بھی ان کے معاہدوں پر قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، اور معاہدے کیسے قائم رکھ سکتے ہیں جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ ان یظہروا علیکم، اگر تو تم پر غالب آ جائیں، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو وہ تمہارے معاملے میں نہ کسی قرابت داری کا لحاظ کریں گے اور نہ ہی کسی معاہدے کا۔ یردونکم بافواہہم، وہ اپنی منہ سے، زبانوں سے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وتابى قلوبہم، جبکہ وہ دل ہی دل میں اس کا انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت فاسق ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات بیچتے ہیں حقیر معاوضے کے عوض، فصدوا عن سبیلہ، اور پھر اللہ کے راستے میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً وہ بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، اور یہ کسی مومن کے معاملے میں نہ قرابت داری کا کوئی لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی معاہدے کا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی حد سے گزرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُکُمْ فِي الدِّینِ، تو پھر وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، دینی لحاظ سے تمہارے بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیتوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم نہیں رکھتے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، لیکن اگر وہ اپنی قسموں کو توڑیں، من بعد عہدہم، عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں تمہیں طعن کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو لڑو کفر کے ان سرداروں کے ساتھ، ان کے کفر کے علمبرداروں کے ساتھ، انہم لا ایمان لہم، یقین ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لعلہم ینتہون، شاید کہ یہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول، مسلمانوں کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور ارادہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا، وہم بدؤکم اول مرہ، اور یہی وہ ہیں جنہوں نے ابتدا کی تھی تم پر زیادتی کرنے میں پہلی مرتبہ۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ حق ان تخشوہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ ویخزہم، اور انہیں رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا۔ وینصرکم علیہم، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا۔ ویشفی صدور قوم مومنین، اور ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کی جلن کو دور کرے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا اس کی توبہ بھی قبول کر لے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، مسلمانوں کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تم میں سے معلوم نہیں کیے کہ جہاد کرنے والے کون سے ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور وہ کون سے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کو جگری دوست نہیں بنایا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، نہیں ہے مشرکوں کا کام کہ آباد کریں وہ اللہ کے گھر کو، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ خود گواہی دے رہے ہیں اپنے بارے میں کفر کی۔
اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، یعنی وہ جو خیر کے کام کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلانا وغیرہ، آگے تفصیل بھی آئے گی۔ وفی النار ہم خالدون، اور وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، یقیناً اللہ کی مسجدوں کو تو وہ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر، اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، ایسے لوگوں کے بارے میں توقع ہے کہ وہ مراد پا لینے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی منزل مراد تک پہنچیں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا اے مسلمانوں تم سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا و عمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو آباد کرنا ایسا ہے جیسے کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، جیسے کوئی اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخر پر اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کبھی راہ یاب نہیں کرتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ بہت عظیم مرتبے والے ہیں اللہ کے ہاں، واولئک هم الفائزون، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب، برحمت منہ ورضوان، اپنی جانب سے مہربانی اور اپنے راضی ہونے کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ایسے باغات کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو مت دوست بناؤ اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہو، یعنی آپٹ کیا ہو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ، جو کوئی انہیں تم میں سے رفیق بنائے گا، دوست بنائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے ہم سب کے لیے کہ اپنے دل میں ہم اس کو نصب کر کے دیکھیں کہ اس ترازو کو کہ کون سا پلڑا بھاری ہے۔ ایک پلڑے میں 8 محبتوں کو ڈالیں، باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں اور رشتہ دار، اور وہ مال جو ہم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اور وہ کاروبار جس کے مندہ پڑنے کا ہمیں خطرہ رہتا ہے، اور وہ گھر جو ہم نے بڑے چاو سے بنائے ہیں۔ اگر محسوس ہو کہ وہ ہمیں زیادہ پیارے ہیں اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو پھر ہمیں موت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ہدایت سے نہیں نوازے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے۔ تو فرمایا قل، اے نبی اعلان کر دو، کہہ دو، بتا دو صاف صاف، ان کان آباؤکم، اگر ہو جائیں تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ کاروبار جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، کساد بازاری کا، و مساکن ترضونہا اور وہ گھر جو تم نے بڑے چاو سے بنائے ہیں، احب الیکم اگر یہ سب چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ تو آسان ہے لیکن اس کا ثبوت کیا ہے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے۔ اگر کوئی شخص اپنا
اپنی جان، اپنا مال، اپنے رشتہ دار سب کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے تیار ہے، وقت نکال رہا ہے، لگا رہا ہے، تو پھر اس کا تو دعویٰ ہے سچا، اور اگر نہیں تو پھر وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ فتربصوا، تو پھر انتظار کرو۔ ڈاکٹر سارا احمد صاحب رحمہ اللہ اس کی ترجمانی کیا کرتے ہیں، دفع ہو جاؤ، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی موت آ جائے تمہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے نافرمانوں کو، ایسے فاسقوں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا، ہدایت نہیں دیتا۔ اور اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ یہ سب کچھ ہو انسان کے پاس، لیکن انسان ہدایت سے محروم رہے تو پھر اس سے زیادہ قابل رحم اور کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، یقیناً مدد کر چکا اللہ تمہاری بہت سے مواقع پر، اور غزوہ حنین کے دن بھی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں غرہ ہوا، دھوکہ ہوا، عجب ہوا اپنی کثرت کا، کہ کسی مسلمان کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے کہ ہم تو جب 313 تھے تو ہم نے ان کو چھکے چھڑا دیے تھے، آج تو ہم 12,000 ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ اونچا بول جو ہے یہ کسی انڈیویجول کی زبان پر آئے یا کسی جماعت کی زبان پر آئے وہ پسند نہیں ہے۔ جب تمہیں دھوکہ ہوا، دھوکہ دیا تمہاری کثرت نے، فلم تغنی عنکم شیئا، تو نہ کام آئی تمہارے کوئی بھی چیز، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، تو زمین تمام تر وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل فرمائی اپنے پیغمبر اور ایمان والوں پر، وانزل جلودا لم تروہا، اور ایسے لشکر نازل کیے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو سزا دی، ذالک جزاء الکافرین، یہی بدلہ ہے کافروں کا، ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء، پھر توبہ کی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی جس کو چاہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو بلا شبہ مشرک ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہے تو سن لو کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، انشاء اگر اس نے چاہا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اے مسلمانوں لڑو ان لوگوں سے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اس کو حرام نہیں مانتے، ولا یدینون دین الحق، اور نہیں قبول کرتے دین حق کو، من الذین اوتوا الکتاب، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو تو جنگ کرو ان سے بھی، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہ کیا ہے کہ یہ معاملہ سارا کا سارا سٹیپ بائی سٹیپ ہوا ہے۔ سورۃ الانفال میں ہم نے سیرت النبی کا ایک ویو لیا تھا یہ جاننے کے لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، غزوہ بدر کن حالات میں ہوئی ہے، تاکہ سورۃ الانفال سمجھ میں آئے۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد ہوا اگلے ہی سال، سن 4 ہجری میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، چھوٹے مارکے تو بے شمار ہیں، بلکہ شاید اگر تمام مارکوں کو آپ کاؤنٹ کریں تو ہر 15-20 دن کے بعد کوئی نہ کوئی مہم ہے، کوئی نہ کوئی مارکا ہے، کوئی نہ کوئی جھڑپ ہے، کوئی نہ کوئی جنگ ہے۔ لیکن سن 4 ہجری میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، سن 5 ہجری میں جا کر غزوہ خندق ہوا، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں،
اس کو غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ قریش اپنے سارے الائز کو لے کر 10,000 کا لشکر لے کے آئے اور مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا. اور اس کو غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کھود لی. یعنی مدینے کے 3 اطراف پہاڑ تھے اور باغات تھے، ایک طرف جو ہے وہ خالی تھی، تو اس میں اتنی گہری اور چوڑی خندق کھودی گئی کہ جس کو گھوڑا پھلانگ نہیں سکتا، اور اگر کوئی نیچے اترے تو ظاہر ہے کہ اوپر سے مسلمان کھڑے ہیں تیر انداز، تو وہیں پر جو ہے وہ مار دیا جائے گا. صرف ایک جو پہلوان تھا وہ آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے اتر کر اس کا مقابلہ کیا اور اس کو واصل جہنم کیا. اس لیے اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں. 1 مہینے کا محاصرہ ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی کہ رات کو تیز ہوا چلی، اور مدینہ منورہ میں سردیوں میں خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے، اور جب اس میں ونڈ فیکٹر ایڈ ہو گیا تو ٹھنڈ میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. اوپر سے اس تیز ہوا کی وجہ سے ان کے خیمے اڑ گئے، اور وہ جو دیگیں چڑھی ہوئی تھی، ظاہر 10,000 کا لشکر ہے، وہاں کتنا لمبا چوڑا جو ہے وہ اس کا کچن ہوگا، وہ دیگیں الٹ گئیں اور خیموں کو آگ لگ گئی. اور صبح ہوتے ہوتے میدان بالکل صاف تھا، سب بھاگ کے جا چکے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ یہ آخری موقع تھا کہ کفر ہم پہ چڑھ کے آیا تھا، اب تم پیش قدمی کرو گے. سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا. وہ خواب کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، عمرہ فرما رہے ہیں احرام باندھے ہوئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ نبی کا خواب وہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شیطان جو ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتا، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ چلیں. ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں سے ہر شخص نے زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک سچا خواب ضرور دیکھا ہوتا ہے کہ جو چند ماہ کے بعد یا چند دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد بالکل ٹرو، جس کا پریویو اس نے دیکھا تھا خواب میں، وہ پکچر جو ہے وہ سامنے آتی ہے. لیکن خواب میں پیچھے کیلنڈر نہیں ہوتا. جیسے آپ کسی بینک کی برانچ میں جائیں تو آپ وہاں کوئی واؤچر پر کرنے لگے ہیں تو آپ کو ڈیٹ لکھنی پڑتی ہے، تو آپ ذرا نظر گھمائیں تو نمایاں کسی جگہ پر ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو خواب میں پیچھے کوئی ڈیٹ لکھی ہوئی نہیں ہوتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا کہ آپ خیال کریں کہ ابھی جانا ہے، حالانکہ وہ خواب تو اگلے سال کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی جو انٹرپریٹیشن ڈالی وہ یہ تھی کہ ابھی جانا ہے. آپ چلے گئے، اور وہاں پر قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی عمرہ کرنے کی، بلکہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بنا کر بھیجے گئے تھے، انہیں قتل کیے جانے کی افواہ اڑا دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس افواہ کو سچ سمجھا. اللہ کو منظور ایسا ہی تھا کہ آپ اس افواہ کو سچ سمجھیں، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے سامنے ہاتھ بڑھا دیا بیعت کا کہ میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو کہ تم یہاں مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے. اس کے نتیجے میں قریش کو جب پتا چلا کہ یہ تو مرنے مارنے پہ تیار ہو گئے ہیں تو اب پڑے ان کو پسو. اب وہ آئے بھاگ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑنے کے لیے اور صلح کا ایک معاہدہ لے کر آئے، پیشکش کی کہ آئیے ہم صلح کر لیں، 10 سال کے لیے ہم جنگ نہ کریں. اور پھر بہت ہی نان سینس قسم کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن لے کر آئے مسلمانوں کو دبانے کے لیے. لیکن بہرحال کوئی فریق کسی معاہدے میں دوسرے فریق کو کتنا ہی دبا لے، بہرحال معاہدے میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. یو مے ٹیک ایوری تھنگ بٹ یو ہیو ٹو گیو سم تھنگ ٹو. ایک چیز جو ہے وہ بہرحال انہوں نے دے دی. انشاءاللہ ہم سورہ فتح میں پہنچیں گے تو اس کی زیادہ تفصیل جو ہے وہ سامنے آئے گی کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا کہ وہ قریش سے دوستی کر لے، قریش کا الائی بن جائے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کر لے، آپ کا اتحادی بن جائے، الائی بن جائے. اور 2 قبیلے تھے عرب کے ایک دوسرے کے دشمن، بنو خزاعہ اور بنو بکر. بنو بکر قریش کا حلیف تھا
اور صلح حدیبیہ کے فوراً بعد بنو خزاعہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کر لی. قریش کو بڑا غصہ آیا کہ بہرحال مجبوری تھی ہمیں کہ ہمیں معاہدے میں کچھ نہ کچھ دینا تھا، لیکن یہ تھوڑا ہے کہ عرب کے لوگ سمجھیں کہ اب وہ قریش کے اثر سے آزاد ہو گئے. تو اگلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ کے مطابق، صلح حدیبیہ کے مطابق عمرہ قضا عطا فرمایا، جس میں کہا گیا تھا نا اگلے سال آپ عمرہ کریں گے آ کے، اس دفعہ واپس جانا ہوگا. اس کے بعد قریش نے بنو بکر کو اکسایا کہ تم رات کے اندھیرے میں بنو خزاعہ پر حملہ کرو، ہم بھی تمہاری مدد کریں گے، اور ان کے کچھ بندے مار دیے. اب بنو خزاعہ فریاد لے کر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کی دوستی ہمیں بڑی مہنگی پڑی ہے، تو آپ کیا ہماری داد رسی کریں گے، خون بہا دلائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو پیغام بھیجا اور ان سے کہا کہ تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے یا تم خون بہا ادا کرو گے. تو جب فتح ہوتی ہے نا، کئی طرح جوش و خروش ہوتا ہے اور انسان فتح کے نشے میں ہوتا ہے. ابو سفیان سردار سے قریش کے اس وقت، ان جیسا ذہین آدمی تاریخ انسانی میں کم ہی پیدا ہوا ہے، بہت بڑے اسٹیٹس مین تھے، لیکن ایک بلنڈر کروایا اللہ تعالیٰ نے ان سے. اس فتح کے نشے میں انہوں نے کہہ دیا کہ جاؤ کہہ دو محمد کو کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے. وہ ایلچی ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس نہیں پہنچا تھا کہ ابو سفیان کو ہوش آ گئی. تو ابو سفیان چل کر آئے، بعد میں ایمان لائے، اس لیے ہماری زبان پر ان کے لیے عزت کے الفاظ آتے ہیں آئے، ورنہ کہنا تو چاہیے اس وقت کے حساب سے کہ ابو سفیان چل کے آیا. پاؤں پکڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح کی تجدید ہو جائے، لیکن کسی نے ان کی بات تک نہیں سنی. 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی اور اللہ تعالیٰ نے ود دا لیسٹ بلڈ شیڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح سے ہمکنار کر دیا. رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور ابھی 2 ماہ کے بعد حج تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج کے نظام کو نہیں چھیڑا. قریش نے جو بھی انتظام کیا ہوا تھا حج کا، اس کے تحت قریش ہی نے انتظام کو سنبھالا اور حج ہوا ان کی سرپرستی میں. لیکن اگلے سال اور مسلمانوں نے بھی اور مشرکوں نے بھی اکٹھے حج کیا. اگلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا انتظام خود سنبھال لیا. یہ 9 ہجری کا حج ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے. آپ نے جو آفیشیل ڈیلیگیشن ہوتا ہے وہ ترتیب دیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حج ڈیلیگیشن کا امیر مقرر کیا، امیر حج مقرر کیا. اور اس سال پھر مسلمانوں نے اور مشرکوں نے اکٹھے حج کیا. لیکن حضرت ابوبکر حج ڈیلیگیشن لے کر روانہ ہو چکے تھے، پیچھے سے سورہ توبہ کی یہ آیات نازل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ بڑے حج کے دن، حج اکبر کے روز اعلان کر دیجئے کہ آج کے بعد مشرک مسجد حرام کے قریب نہیں پھٹکیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ آیات دے کر بھیجا کہ تم وہاں پر میری طرف سے ان آیات کو وہاں پڑھ کر سنا دو اور پروکلیم کر دو، اعلان کر دو. اعلان کیا گیا کہ یہ عرب کی سرزمین جو ہے جس کا کیپٹل مکہ مکرمہ ہے، یہ مشرکین سے پاک ہوگی اور مشرکوں کو اب یہ سرزمین چھوڑنی ہوگی، یا وہ مسلمان ہو جائیں یا یہ سرزمین چھوڑ دیں یا پھر آ جائیں میدان میں. البتہ اہل کتاب کو ایک اور اضافی رعایت دی گئی کہ اگر اہل کتاب جو اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، نبیوں کتابوں سب کو مانتے ہیں، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، ان کے ساتھ ایک رعایت ہے، اور وہ رعایت یہ ہے کہ وہ اپنی حفاظت پرچیز کر سکتے ہیں، جزیہ ادا کریں، اپنے ہاتھوں سے چھوٹے بن کر رہیں تو وہ عرب میں رہ سکتے ہیں. اب یہ ان چیزوں کا ذکر ہے کہ یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے ہو کر رہیں. وَيَشْفِ صُدُورَ
قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت